اس مہینے کے اندر بلکہ پورے سال میں آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے محاسن اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو چند ایک چیزیں آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام ہدایت کے ستارے ہیں۔ انسان جس صحابی کی بھی پیروی کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ اتصال اس طرح کا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر نماز پڑھائی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی اگر دو سریے ہو تو اگر اس طرح مینٹین کیا جائے، اس طرح رکھ کر، تو اس کے اندر بھی مضبوطی ہوتی ہے، لیکن اتنی مضبوطی نہیں جتنی اگر دونوں کو تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ رکھ کر ایک دوسرے سے آگے رکھ کر مینٹین کیا جائے تو اس میں مضبوطی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی کے اوپر جس کو کھڑا کیا ہے اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور مکہ کے اندر جب ظلم و ستم زیادہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پیچھے سے کافر بھی گئے اور ان کو بھی تنگ کرنے کی کوشش کی۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اے صحابہ اب تم مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ کرام مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں صحابہ رہ گئے۔ دوسری طرف کافر جو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لوگ سارے نکل کر مکہ سے مدینے جا رہے ہیں، کہیں یہ ہمارے خلاف محاذ تیار نہ کریں۔ اب انہوں نے ایک میٹنگ کی دار ندوہ کے اندر، اور وہاں پر ابو جہل ان کا سردار بنا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں سورہ انفال کہ اذ یمکر بک الذین کفروا، کہ کافر جو آپس میں پلاننگ کرنے لگے، مکر کرنے لگے اور کہنے لگے یہاں تو ہم ان کو قید کر لیتے ہیں، یثبتو کا دوسرا لفظ ہے وہ یقتلو کا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد اللہ قتل کر دیتے ہیں، یا تیسری بات یہ کہ آپ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے مشورے دے رہا تھا اور شیطان ان کے مشورے رد کر رہا تھا۔ اگر یہاں سے نکل کر کہیں اور جگہ چلے گئے تو وہاں تبلیغ شروع کر دیں گے، اگر ان کو قید کر دیا جائے تو پھر قریش کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے کسی کے ساتھ، وہاں کی پاور تھی ہے ان کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، کچھ مشورہ دینے لگا کہ 5 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے 5 لوگ مل جائیں اور رات کے وقت جو اکٹھے ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو ہم اللہ نقل کفر نباشا شہید کر دیں گے، تو اس طرح ہر کوئی قبیلہ جو وہ دیت دینے سے بچ جائے گا، قصاص سے بھی بچ جائے گا، اس طرح ہم اپنے منصوبے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اس سارے میٹنگ کی پلاننگ کی خبر دی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دوپہر کے وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ اس وقت خیریت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر تم بار بار ہجرت کا مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں تمہیں کہہ رہا تھا جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر ہم ہجرت کریں گے۔ اور جب سے حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے تھے 4 ماہ مسلسل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 اونٹنیاں پالی، ایک کا نام تھا اسوا اونٹنیاں پالی اور ان کو بھگوڑ کے جو ہے وہ پتے کھلاتے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ آپ کے جب آپ کا ارادہ ہو اور جو آپ کا حکم ہوگا میں حاضر ہو جاؤں۔
یا رسول اللہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جاؤں گا آپ کے لیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ہجرت کریں گے، اور آپ نے طریقہ کار یہ اختیار کیا، توجہ سے سنیں، آپ نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی ہم ہجرت کر کے جانے لگے ہیں، اور مکہ کے اندر جو کافر لوگ ہیں ان کی امانتیں میں تمہارے پاس کر رہا ہوں، سپرد کر رہا ہوں، تم ان کو امانتیں سپرد کر کے آ جانا، اور آج رات تم نے ہمارے بستر کے اوپر جو وہ سونا ہے۔ یہ سارا کچھ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ ادھر سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی کہ سارا دن تمہارا کام یہ ہے کہ مکے کی گلیوں میں گھومنا ہے اور پھرنا ہے، چلنا پھرنا ہے، جو لوگ پلاننگ کریں گے، جو لوگ سازشیں کریں کافر، تم نے ہمیں وہ فلاں غار ہے غار سور وہاں پہ آ کے بتانی ہے۔ اور دوسرا جو تھا غلام، اس کا نام تھا عامر فہیرہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا، آزاد کرتا غلام تھا، کہ تم نے غار کے نیچے جو ہے روز بکریاں چرانی ہیں اور وہاں پہ رکھوالی رکھنی ہے، اور شام کے وقت ان کا دودھ دھو کے گرم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے تو پھر تم نے جو ہے واپس آنے کا۔ اپنی بیٹی جس کا نام تھا اسما، ان سے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم نے روز کھانا بنانا ہے اور بیٹا لے کر کھانا اس غار کے اندر چلا جائے گا اور کھانا ہمیں پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور چونکہ سفر لمبا تھا، پہلے ان کو مرتبہ انہوں نے کھانا جب تیار کیا تو کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو ان کا جو پٹکا تھا جسے ہم کہتے ہیں نتاکا، عربی کے اندر لفظ ہے نتاکت، تو پٹکا انہوں نے لیا اور اس کے ٹکڑے کیے اور اس کے ساتھ وہ کھانا باندھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو ذات نتاکتین کا لقب عطا فرمایا۔ آپ بھی سیرت کی کتابوں میں ان کو ذات نتاکتین کہا جاتا ہے۔ خیر بیٹا سارا دن کھانا پہنچاتا، یعنی سارا دن پہلے تو گلیوں میں گھومتا پھرتا اور شام کو کھانا لے کر غار پہ جاتا۔ جو غلام تھا وہ غار کے ارد گرد سارا دن بکریاں چراتا۔ جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ غار میں پہنچے تو اگر آج بھی لوگ وہاں پہ جائیں تو ان کو پتہ ہے کہ غار سور کتنا بلندی کے اوپر ہے، اور اب تو وہاں پر سیڑھیاں ہیں، اتنا بہترین انتظام ہے، اور جگہ جگہ لوگوں نے کو پانی رکھا ہوتا ہے زائرین کو پلانے کے لیے، اور وہاں پر ہر چیز تقریباً مل جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کا بندہ تصور کرے، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو لے کر گئے ہیں تو اس وقت کبھی آپ دائیں طرف چلتے تھے، کبھی بائیں طرف چلتے تھے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر تم نے آج سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں چلا، کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہو، کبھی بائیں طرف چلے جاتے ہو، کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو۔ اب یا رسول اللہ میرے دل میں جب یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے نا کہ دائیں طرف سے دشمن نہ آ جائیں تو میں دائیں طرف چلا جاتا ہوں، دل میں خطرہ محسوس ہوتا ہے بائیں طرف سے دشمن نہ آ جائے تو بائیں طرف چلا جاتا ہوں، آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے آگے چلا جاتا ہوں، پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یا رسول اللہ میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں اگر وہ دشمن آئے اور نقصان پہنچانے لگے تو وہ پہلے مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو کوئی نقصان ہے نہ پہنچائے۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک سے محبت تھی اور آپ کا ادب و احترام تھا اور آپ کی تعظیم تھی اور آپ کے دل کے اندر جو ایک خاص طرح کی محبت تھی اس کا ایک اظہار فرما رہے تھے آپ۔ جس وقت آپ غار کے اندر جانے لگے وہ بات میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پیچھے سے جب گئے ہیں تو کافر لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے اور تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بندہ سحری کے وقت وہاں سے گزرا اور تفسیر کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب کمرے سے باہر نکلے نا آپ نے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا اور ان کے اوپر سبز چادر جو تھی سبز چادر وہ رکھ دی۔ جب آپ باہر نکلنے لگے تو نبی پاک صلی
علیہ وسلم نے اس وقت سورہ یاسین پڑھی، وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور کینکریاں پکڑی اور ان کے اوپر اس طرح پھینک دی، تو وہ جتنے پہرے دار تھے اپنی طرف سے اور جتنے غلط منصوبے والے تھے، محاصرے والے لوگ جو تھے، وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کی آنکھوں میں یعنی ایسا ہو گیا کہ ان کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ سحری کے وقت وہاں سے کوئی بندہ گزرا، اس نے کہا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ منصوبہ ہے، ہم تو یہاں محاصرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جن کا انتظار کر رہے ہو نا، ان کو تو میں نے خود جاتے ہوئے دیکھا فلاں جگہ پر، تم ان کے پیچھے چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے نبی، وہ اندر سوئے ہیں۔ جب وہ محاصرین کمرے کے اندر گئے اور انہوں نے چادر ہٹائی، جو سرخ جو سبز چادر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر لی ہوئی تھی، اس کو جب ہٹایا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد ابن عبداللہ کہاں پر ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ وہ تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ تو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ جواب تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اب صبح جیسے ہی ہوئی تو پورے مکے کے اندر اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے ہیں، اور جو شخص ان کو تلاش کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، اور جو ان کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں بھی فی قتل 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ اب کافر گھوڑے کو ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اب غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ اس دن میں نے درس دیا، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اندھیرا بھی کافی ہے، آپ اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک میں نہ جاؤں، میں پہلے دیکھتا ہوں کہ وہ اگر وہاں پر کوئی چیز ہوئے تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گی، آپ کو نہ پہنچائے۔ یا رسول اللہ میں آگے جاتا ہوں، حضور علیہ السلام نے اجازت دی، اندر گئے، جا کر سارا غار صاف کیا، اور جہاں جہاں اپنے ہاتھوں کے ساتھ دیکھا کہ کوئی سوراخ ہے، اپنے جو ہزار بند سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور وہاں وہاں سوراخ کو بند کرتے رہے۔ 2 سوراخ باقی رہ چکے تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر اپنی ایڑیوں کو رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے۔ آگے کا واقعہ اپنے علماء سے سنا ہے کہ سانپ تھا، وہ بار بار ڈنک مارتا رہا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اپنا پاؤں پیچھے نہیں کر رہے تھے، لیکن جس وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور ایک آنسو رخسار مبارک پر پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اوپر جب وہ ایک آنسو گرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، مجھے سانپ نے کاٹ دیا ہے، سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر لگایا، جس سے یہ آپ کا معجزہ تھا کہ وہ جو تکلیف تھی، وہ جو درد تھا، وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ سانپ کا درد اسی وقت ختم ہو گیا کہ جس طرح معجزات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اکثر جو کنویں تھے خالی کنویں تھے، آپ کنووں کے اندر اپنا دعا مبارک جو ہے وہ ڈالتے ہیں تو اس دعا کی برکت ایسی ہوتی ہے وہ کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا مسئلہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا دعا مبارک لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ تو اس طرح اور بے شمار معجزات ہیں۔ خیر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور رات کے وقت لے کر جاتے ہیں، اور جس وقت ہر طرف خوف و ہراس تھا اور ہر طرف ایک طرح کی ڈر کی کیفیت بنی ہوئی تھی، اس حالات کے اندر ان حالات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس غار کی چوٹی کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اس غار کے اندر جب جاتے ہیں تو کافر لوگ پیچھے سے تلاش کرتے 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 وہاں پر پہنچے۔ 3 دن آپ وہاں پر رہے۔ کافر جب وہاں پر پہنچے اور غار کے دانے کے اوپر کھڑے ہو کر
وہ دیکھنے لگے کہ ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور ایک بکری نے وہاں پر چالا بنایا، اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ میں نے تو کتابوں کے اندر پڑھا ہے آج بھی جو مکہ کے کبوتر ہیں اللہ نے ان کی نسل کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی کبوتر ہیں اور کبوتری ہیں کہ جس جوڑے نے اس وقت جو ہے وہ انڈے دیے تھے۔ تو یہ شان تھی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا، تو وہ کافر لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ کہنے لگے یار اگر یہاں پر آئے ہوتے تو وہ ظہور جو ہے یہ جو کبوتری جو ہے اس نے انڈے تو نہ دیے ہوتے، یہاں پر بکری نے جالا تو نہ بنایا ہوتا، اور جو ان کے ساتھ ایسا شخص تھا جو کافی شناس تھا اور جس کو قدموں کا نشانات کا پتہ چل جاتا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ قدم تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ اس کے نشان ہے، اور یہ دوسرا قدم جو ہے نا جو مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر جو قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ دوسرا پتھر دیکھا، یہ دوسرا نشان ہے، اس پتھر کے اوپر قدم شریف جو ہے ان کے ساتھ یہ نشان ملتا جلتا ہے۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے یہاں پر پہنچے، کیسے یہ نشان آئے ہیں۔ تو خیر ذل الحمامہ و ذل العنکبوت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ یہی سمجھتے رہے یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں، یہاں پر کیا اس کا نام ہے بکری نے جالا ٹوٹ دیا ہے، اور یہاں پر جو ہے کبوتری جو اس نے انڈے دے دیے، ذل الحمام و ذل العنکبوت، کہتے ہیں وہ یہاں پر آتے تو کبوتری انڈے نہ دیتی، یہاں سے جو ہے وہ سارا کچھ سائڈ پہ ہوتا، یا بکری یہاں پر جالا نہ بناتی یا جالا سائڈ پہ ہوتا۔ خیر اسی طرح وہ لوگ واپس آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ جو ہے وہ مدینہ شریف کا سفر شروع فرماتے ہیں۔ جب سفر شروع کرنے لگے تو میں نے آپ کو بتایا تھا 2 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عریقت جو راہ شناس تھا، جس کو راستے کا پتہ تھا وہ تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا عامر فہرا۔ تو ایک اونٹنی کے اوپر یہ تھے، اور دوسری اونٹنی کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر میں یہ اونٹنی قیمت کے اوپر وصول کروں گا، اس کی قیمت ادا کروں گا، پھر جو ہے میں اس کے اوپر سوار ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ اونٹنی آپ ہی کی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ کے ردیف جو ہے وہ آپ کے پیچھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ کس شان کے ساتھ یہ قافلہ چلا اور اللہ کے حکم کے ساتھ قافلہ چلا، جو عام راستہ مکے سے مدینے کی طرف جاتا تھا یہ قافلہ اس راستے سے نہ گیا، کیونکہ وہ لوگ آپس میں اونٹوں کی تجارت کرتے تھے، ایک دوسرے کی برادریاں تھیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، اور یہ خطرہ تھا کہ کوئی کسی کو بتا نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے یہ اسفان کا جو راستہ ہے نا، یہ ساحل کی طرف راستہ، وہاں پہ وہ 18 راستے آتے ہیں رکنے کے، اس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جو ہے وہ اونٹنیوں کے اوپر جو مدینہ شریف کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں ویڈیوز وغیرہ کہ باقاعدہ نیٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، گوگل پہ بھی سرچ کر لیں تو وہ راستوں کے نام بھی لکھے ہوئے جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے ہیں۔ عام طور پہ نہیں پتہ چلتا کہ پورا صحرا ہی صحرا ہے اور وہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں دوسرے دور دور، تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ نبی پاک ٹھہرے۔ کہتے ہیں پورے مکے سے مدینے تک جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں، یہ میں بڑی معجزے والی بات بتا رہا ہوں، جس جگہ پر ٹھہر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو مبارک فرمایا ہے نا، تو آپ کے وضو کا پانی مبارک، قطرات مبارک جس جگہ پر پڑ گئے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے سبزہ جو ہے اگا دیا ہے، وہاں ہریالی ہی ہریالی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ چیز تھی کہ 18 مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں، اور ان مقامات کے اوپر جو آج بھی اگر چلے جائیں تو آپ کو ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی، باقی کسی جگہ پر آپ کو کوئی سبزے کا نشان موجود ہے دکھائی نہیں دے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کافروں نے اعلان کیا کہ جو ایک کو گرفتار بھی کر کے لائے گا یا قتل کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک جو تھا نا، سراقہ بن مالک، اس نے جب یہ سنا، بڑا لمبا واقعہ ہے، پیچھے بڑی تاریخ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جی یہ بات مجھے پتہ چل گئی، اونٹنی لے کر وہ پیچھے چلنا شروع، بلکہ گھوڑا لے کر، یاد رکھیں گھوڑا لے کر، سواری لے کر جو ہے وہ پیچھے چلنا شروع ہوا۔
تو جس وقت وہ سواری لے کر چلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب پہنچا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے تھے، غور کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ سراقہ بن مالک کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا تو اس کی سواری جو تھی اس کو زمین نے پکڑ لیا اور سراقہ بن مالک جو وہ نیچے گر گیا، اور جب وہ نیچے گرا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے بارے میں کوئی برائی کا ارادہ نہیں رکھتا، لہذا میں تمہارا خیر خواہ، اس طرح جو باتیں کرنے لگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ان کی سواری باہر آئی، پھر وہ پیچھے لگنے لگا، نیت کے اندر فتور آیا تو پھر دوبارہ زمین نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے پکی توبہ کی، سچی توبہ کی، تو کہنے لگا کہ آپ مجھے تو کوئی کتابت دے دیں، کوئی پرچی دے دیں، کوئی لکھائی دے دیں، کوئی تحریر دے دیں، میرے اور آپ کے درمیان وہ ایک علامت رہے گی، پہچان رہے گی، کبھی کسی موقع پہ میں آپ کو ملوں تو میں کم از کم آپ کو تحریر دکھا سکوں، میں آپ کے بارے میں کوئی برائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ لکھ لو، انہوں نے چھوٹی سی تحریر لکھ کر دی حضرت سراقہ بن مالک کو، جب وہ واپس آنے لگے نا یہ جو بات کرنے لگے بڑی توجہ والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ بن مالک، ایک وقت آئے گا مسلمان ایران فتح فرمائیں گے اور کسرا جو بادشاہ ہے اس کے کنگن جو ہیں وہ تمہاری کلائی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک مکے کے اندر آ گیا، تحریر لے کے آ گیا، کہنے لگا 8 ہجری کو جو ہے مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی، مکہ بھی فتح ہو گیا، حنین کی جنگ جب ہونے لگی تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، میں ان کو دیکھوں تو صحیح جا کر، یہ مجھے پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے لگا تو ساتھ اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پرچی لہرائی یا وہ تحریر لائی کہ میں آپ کا ضامن ہوں، یعنی آپ نے مجھے ضمانت دی ہے تو آپ جب مجھے پناہ دیں، یہ تحریر میرے پاس آپ کی امانت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے، بلایا تو اس وقت پہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دیکھ کر، شان مبارک دے کر، چہرہ مبارک دیکھ کر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر کہتے میں انتظار کرتا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے سراقہ تمہاری کلائی کے اندر کسرا بادشاہ کے جو کنگن ہے سونے کے وہ پہنایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے اندر مسلمانوں نے جب ایران کو فتح کیا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو میں کھڑا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ یہ کنگن ہے سراقہ بن مالک، یہ کنگن ہے اور یہ کنگن کسرا کا کنگن ہے اور یہ سونے کا کنگن ہے۔ اللہ کے نبی نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، لیکن آج میں تمہاری کلائی کے اندر یہ کنگن پہنا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کسرا کا کنگن ان کی کلائی کے اندر ڈالا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، اگر غیب کا علم نہ ہوتا تو پھر یہ حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کر کے بھی دکھایا، فرمایا کہ یہ تمہاری کلائی کے اندر یہ میں سونے کا کنگن ڈالنے لگا ہوں۔ سونا شریعت میں حرام ہے، یاد رکھیں۔ کوئی شادیوں کو بھی پہن لیتے نا انگوٹھی پہننی ہے جی، کوئی بات نہ 2 منٹ کا کوئی کہہ دینا کہ نہیں پہننی جی، 2 منٹ کی گل ہے، 4 منٹ کی گل ہے، پھر لائی چڑھنی ہے۔ حرام چیز ہے، حرام ہی ہے، پاویں 1 منٹ واسطے ہوئے، پاویں 2 منٹ واسطے ہوئے، پاویں 10 منٹ واسطے ہوئے۔ خیر اس تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گل کرتے ہیں، ہم مکے تو جب مدینے شریف جا رہے سن، ایک جگہ دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور اتنے خیمہ سی ایک عورت ہے جنہ کا نام حدیثاں چاہتا ہے آتکا بعد جو مسلمان ہو گئی اور انہوں کا لقب ہے معبد۔ اس خیمے کو جڑا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے کو کوئی گوشت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ساڑھے کو تو کوئی گوشت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر اجازت ہوئے تو بکری کا دودھ وہ تھوڑا چولی ہے۔ وہ معبد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگیاں، وہ ایک مسلمان نہیں سی، کہنے لگے کہ جی یہ دودھ ہی نہیں نکلنا، ہڈیاں کو نہیں، کمزور ہے، لاغر ہے۔ آپ نے فرمایا جو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی دست شفا پھیریا، اینا انہیں دودھ دیتا کہ گھر کے خیمے کے سارے برتن جڑے نا بھر گئے۔ اور حضور علیہ السلام کو جب اگے چلے گئے
حدیث دیا کتاباں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتے اوصاف آتے ہیں شمائل آتے ہیں نبی پاک کے حسن کا ذکر ہوتا ہے جیڑی بھی کتاب ہے شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھ لو شمائل مصطفیٰ اٹھا کے دیکھو تو پتہ چلے گا وہ اندر جڑے نبی پاک کے حسن نے نا وہ جڑی معبد رضی اللہ تعالیٰ عورت سی نا انہیں بیان کیتے ہیں جتنے اور بھی بڑی حدیث آتی ہیں انہوں کی حدیث بھی ضرور آتی ہے شام کے اوپر شوہر گھر آیا تو کہنے لگا کہ سارے گھر دودھ کتوں آ گیا سارے گھر دودھ یہ کتوں آ گیا بکری تو دودھ دینی نہیں سی وہ عورت کو نام پوچھنا یاد نہ رہا اور انہیں یہ کہا کہ وہ رجل مبارک کہ ایک مبارک آدمی آیا سی برکت والا آدمی آیا سی وہ جسم تو خوشبو آ رہی سی انہوں نے چہرہ مبارک اس طرح دا سی سارا حلیہ مبارک بیان کیتا اور 3 لفظوں کے اندر مشکات شریف کے اندر وہ حلیہ موجود ہے فرمایا رأیت رجلا ابیضا ملیحا مکسدا میں ایسا شخص دیکھے جڑا انتہائی گورا چٹا ہے انتہائی سفید ہے جتنے سفیدی کی بھی انتہا ہو جاتی ہے ملیحا ملاحت علیہ وہ شخص سے اور مقصدہ اور اللہ نے انہوں نے سارے آدھار برابر برابر بنائے سن سارا حلیہ مبارک بیان کیتا اور حضور علیہ السلام نے خدمت کرنے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے بعد جو انہوں نے ایمان کی دولت عطا فرمائی سی آج بھی وہ جگہ ہوتے ہیں کہ ان سے طرح انہوں نے خیمہ ہی صرف رکھے ارمان اور کوئی چیز نہیں رکھی باقی ہر چیزوں کی نشانی انہوں نے رکھی ہے وہی جگہ تو انہوں نے قلعہ رکھا ہے جتنے بکری باندھتے ہیں اور وہ بکری بھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سا مبارک ایسا ہے کہ بکری پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد 18 سال تک زندہ رہی 18 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مبارک آئے عثمان غنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مبارک آئے اس وقت جڑا نا بکری جڑی نا بہت ہوئی ہے یعنی حضور علیہ السلام کا دست شفا برکت والے ہاتھ لگے اور 18 سال تک 5 بھی دودھ دیتی رہی اور انہاں دودھ باقی ساری بکریاں تو زیادہ ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ مبارک ہے پھر ایک شخص جدا نام ہے آپ کو گل کرنا وہ دا نام سی بریدہ بریدہ اسلمی صاحبی ان کیا جاتا ہے جدو نبی پاک اپنے قبیلے دے کوئی 18 بندے لے کے نبی پاک تلاش کرن گیا جدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول پہنچے لگا نے تیر کڈیا فال کڈی تو نے کہہ کے تے میں مینوں شکست ہو رہی ہے تو میں تے اپنے مقصد سے کامیاب نہیں ہوواں گا پھر تھوڑا ایک ہے نا دوسرا تیر کڈیا نے کہا میں تے کامیاب نہیں ہوواں گا تھوڑا جو اور ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا ہے تو دس تیرا نام کی ہے انہوں نے کہا میرا نام اسلم میرا نام کی ہے اے یاد رکھیے میرا نام اسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نامہ دے آداب و فال کٹی آپ نے فرمایا تو سلامتی آلے تو سلامتی آلے اور تیرے اللہ تعالیٰ سلامتی تو بنائیے کام فرمائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تیرا نا کی نا سی بریدہ نا کی سی بریدہ اور پوچھا تیرے قبیلے دا نا کی سی قبیلے دا نا سی اسلم قبیلے دا نا کی سی اسلم تے فرمایا کہ تو بھی پھر بلائی ہے نا تیرے قبیلہ بھی بلائی ہے 2 لفظ تیسرا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صاحب کا کہ تیرا جڑا خاندان جڑا نا انہاں دے کی تسی لگدے ہو کی ہوندے ہو انہاں کہ اسی تے تیر طرف چلانا ہے یعنی ساڈی فال کڈن والا کام ہے تیر چلانا ساڈا کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کفار جڑی نا بہتر نکلی ہے تے وہ شکست تو ہوئے گی تے لبنا کا نہیں آیا تے لیکن یہ گل ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سینے کو روشن فرما دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دے سینے مبارک اس طرح دل والا اس طرح ہاتھ کر کے پھیریا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا انگلیاں مبارک میرے سینے تے لگیاں انہوں نے ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی ہے اور فرمایا کہ اسلام میرے دل کے اندر جاتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندروں ایسی خوشبو سی جڑی کستوری کے اندر ملی سی ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے عرض کیا کہ تم مجھے کلمہ پڑھاؤ میں اسلام سے داخل ہونا چاہنا اپنے قبیلے سے جڑے 18 بندے نال لے کے آئے سن انہوں نے بھی کلمہ پڑھیا وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ تم مدینے جانا چاہتے ہو تو جدو بھی کوئی سردار کسی دوسری جگہ سے جاتا ہے وہ علامت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی یا رسول اللہ میں چاہنا ہے وہاں کہ میں تہاڈے واسطے جڑا نا ایک جھنڈا بناواں تہاڈے واسطے ایک جھنڈا بناواں تو انہیں اپنے امام شریف جڑا انہیں کپڑا لیا سی کہ انہوں نے اپنے کپڑا جڑا سی نا وہ انہیں پھاڑ کے تو انہیں جڑا نے ایک نیزے اتنے رکھیا اور اگے اگے چل کے حضور علیہ السلام کا استقبال کے طور پہ اس انداز کے اندر جدو صحابہ مدینہ چ بھی شامل ہوئے نے مدینہ چ بھی داخل ہوئے نے نا تے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے دا علم مبارک موجود سی
آپ کے قافلے تے جھنڈا مبارک موجود سے جڑے انہوں نے انہاں دی خوشی دے اندر دیتا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے وہ تو یہ تو گلیں ہی ہونے کہ جس طرح مسجد قباء شریف گئے اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام نے استقبال کیتا اور اج تے لوگ کے اندر میلاد کتوں جایا دے تے میں انہاں کہندا جا کے کدی ویکھو تے صحیح اے نبی مسجد قباء ویکھو اور قبیلہ بنی ثقیف دیکھو تے مسجد ثقیف ہے انہوں ذرا ویکھو تے تانوں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کئی دنوں تو صحابہ کرام جڑے پہلا اتنے پہنچ گیا مدینے اور باہر آ کے اتنی دور ہے مسجد قباء تقریباً 3 کلومیٹر دور 3 کلومیٹر دور صحابہ جاندے سن اور ہر روز شام نو حضور علیہ سارا دن اتنے بیٹھ کے گلاں کرتے حضور دے استقبال واسطے بیٹھنے جب شام ہوتی تو پھر اوتھے کئی صحابہ جڑا نا نیچے جڑا محلہ سی اور انہاں چ یہودیاں دا محلہ سی کئی صحابہ اوتھے رہ لیندے ہیں تے کئی واپس آتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنچے صحابہ کرام نے استقبال کیتا ہے اور اس شان دے نال استقبال کیتا نا جڑے لوگ کہندے نے کہ جلوس کتھوں جایا دے انہاں نے کہی نہ کدی کوئی بخاری کھول کے ویکھو تانوں پتہ لگے اور کدی کوئی مسلم شریف کھول کے ویکھو مسلم شریف دی روایت پڑھ کے ویکھو تانوں پتہ لگے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال جڑا کیتا ہے جڑے لفظاں نال کیتا ہے میں وہ لفظ پڑھنا مسلم شریف ہے یقال ینادونا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ کہ جا نبی بھی فینا جا رسول فینا اللہ دے رسول ساڑھے اندر آئے نے اللہ دے نبی ساڑھے اندر آئے نے اور اسی اللہ دے رسول مرحبا کہنے ہیں اللہ دے رسول خوش آمدید کہنے ہیں اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڑھے کو آن کی وجہ تو اسی اپنے انداز اندر خوشی منانے ہیں کہ اپنے انداز اندر انہوں نے نبی پاک کا استقبال کیتا اور جڑے صحابہ تلواراں دے اندر ماہر سن انہوں نے جدوں اج کل دے دور تے انہوں کہنا گٹکا کھیلنا تلواراں دے نال کھیلنا وہ کہندے نے کہ اس مسجد تو لے کے مسجد قباء تک جتنا محلہ ہے نا وہ سارے مسلمان جڑے سن وہ نبی کا استقبال بھی کر رہے سن اور اگے ود چڑھ کے اپنے انداز اندر تلواراں دے نال وہ خوشی بھی منا رہے سن حضور علیہ السلام کا استقبال بھی کر رہے سن اور حضور علیہ السلام کا میلاد بھی منا رہے سن میلاد کا معنی آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے اندر تشریف لا چکے ہیں اور ہر کوئی سادے لفظاں کہہ رہا تھی کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے کہ حدیثہ دے جاتا ہے کہ عورتوں نے چھتا دے چڑھ کے نبی پاک دے استقبال کیتا ہے چھوٹیاں بچیاں بنو نجار دیا 2 جگہ ہوتے ایک جگہ تے نہیں بنو نجار دیا بچیاں نے ایک جگہ تے اس جگہ ویکھ کے آئے ہیں دوسری ایک اور جگہ جتھے الگ ایک قبیلہ سنا دیا بچیاں نے دف بجا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتا ہے اور اللہ دے نبی جدوں انہاں دے کولوں دی گزرے نے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلے دی بچیاں چھوٹی بچیاں سن فرمایا کہ تانوں میرے آن دے نال خوشی ہوئی ہے عرض کیتا ہے اللہ دے پیارے نبی ساڈے واسطے 24 دا چند چڑھ گیا ساڈے واسطے 24 دا چند چڑھ گیا یا رسول اللہ سانوں بڑی خوشی ہوئی ہے اس طرح حضور نے فرمایا تسی میرے نال محبت کرتے ہو صحابہ نے بھی لبیک کیا بچیاں نے بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ میں بڑا پسند سے اگر مکہ دے لوگ نے تکلیف نہ دیندے کدی میں مکہ نہ چڑھدا اوتے ہاتھ اٹھا کے نبی پاک نے دعا کیتی اے اللہ جس طرح تو مکے دے اندر برکت رکھی ہے اے جگہ بھی حرم شریف بنا دے اور مدینے شریف دے اندر ڈبل برکت عطا فرما مدینے دے لوکاں دے ساتھ اور مدینہ دے لوکاں دے بدھ دے اندر یہ 2 پیمانے سن یا اے اللہ مدینے دے لوکاں دے ساتھ اور مدینہ دے لوکاں دے بدھ دے اندر برکت عطا فرما اے اللہ دے اندر دگنی برکت عطا فرما اج جا کے مدینے صبح دیکھ لو شام دیکھ لو عاشقان رسول جا رہے نے اور ٹولیاں دی ٹولیاں جا رہی نے اور ہزاراں لوگ جا رہے نے سرکار دے مہمان بنے ہوندے نے اور وہ لوگ جڑے اج تک انہوں نے لے کے لایا ہوا ہے ہم ضیوف الرحمن و ضیوف الرسول یہ جڑے لوگ باہروں آ رہے نے نا یہ اللہ دے بھی مہمان